ایک صاحب معلوم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل میں کتنا پانی استعمال فرماتے تھے، وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وضو اور غسل کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وضو اور غسل کرتے ہوئے نہ تو اس طرح پانی استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے پانی جیسی عظیم نعمت یہ ضائع ہوتی رہے اور اسراف ہوتا رہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح پانی کو استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیجا ضیاء اور اسراف ہوتا ہے تو وضو اور غسل بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہی پانی کے استعمال میں اس قدر کنجوسی برتے کہ آدمی وضو کرتے ہوئے صرف فرائض پر ہی اکتفا کر لے، وضو کی سنتوں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ احتیاط کرتے ہوئے پانی اس طرح استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے تمام تر سنتیں ادا ہو جائیں۔ عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ٹنکی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، آپس میں باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور وضو نہیں کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کس قدر وضو اور غسل میں پانی استعمال فرمایا کرتے تھے، تو عام طور سے روایات میں ملتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے 1 مد پانی استعمال کرتے تھے اور غسل کرتے ہوئے 1 سا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں اس زمانے میں کسی چیز کو ناپنے کا، تولنے کا یہ ایک پیمانہ تھا، مد اور سا۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں اور 1 سا 3 کلو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور 1 مد یہ 1 کلو سے کچھ کم، پون کلو کے قریب ہوتا ہے۔ ہم اس کو لیٹر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہوئے 3 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرتے تھے اور وضو کرتے ہوئے پون لیٹر کے قریب پانی استعمال کرتے تھے۔ البتہ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں 1 سا سے کچھ زیادہ بھی پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب بہت سی مرتبہ آدمی کے لیے یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے کم پانی میں کس طرح غسل ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال احادیث میں یہ بات موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونے کی وجہ سے بھی اتنے کم پانی میں حضور غسل فرما لیا کرتے تھے۔ البتہ ہمارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جب وضو اور غسل کریں تو پورے احتیاط کے ساتھ ضیاء سے اور اسراف سے بچتے ہوئے وضو اور غسل کریں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ محترم سامعین ناظرین، آپ سے گزارش ہے آپ اسی طرح اپنے شرعی مسائل ہم تک پہنچاتے رہیں اور ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔